الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قرآن پاک کی آیات کی تشریح اور تفصیل ضروری یہ سلسلہ چل رہا تھا. پیچھے بیچ میں کچھ اور موضوعات ضرورت کے تحت شروع ہوئے. جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس سے آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیات ہیں. آیت نمبر 113 ہے اور آیت نمبر 114 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی یہ کسی بھی صحیح راستے پہ نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی صحیح راستے پہ نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب، یہودی بھی کتاب پڑھتے ہیں عیسائی بھی کتاب پڑھتے ہیں. یہودیوں کی کتاب ہے تورات، عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل. یہودی عیسائیوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ بے حقیقت راستے پہ، اور عیسائی یہودیوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ بے حقیقت راستے میں. حالانکہ جو تورات یہودی پڑھتے ہیں اس تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا ذکر ہے. تورات ماننے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی تورات عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا حکم دیتی ہے. اسی طرح عیسائی ہیں انجیل پڑھتے ہیں تو ان کی انجیل موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا حکم دیتی ہے. انجیل موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتی، انجیل تورات کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ دونوں اللہ کی کتابیں اللہ کی طرف سے اتری ہیں. اب یہ ایک دوسرے کو نہیں مان رہے تو گویا کہ اپنی کتابوں پہ عمل نہیں کر رہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، فرمایا یہ تو ایک دوسرے کے انکار کرتے ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ باقی غلط ہیں. اب جتنے یہ آپس کا جھگڑا اس کا فیصلہ ہوگا. فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، علمی ایک عملی. علمی فیصلہ ہوتا ہے بتا دیا جائے صحیح کون ہے غلط کون ہے. علمی فیصلہ اللہ نے قرآن اتار کے کر دیا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اپنے زمانے میں وہ واجب الاتباع تھی. جب دوسرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب تورات کا حکم منسوخ ہو گیا، اب انجیل کا حکم آ گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام واجب الاتباع ہو گئے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو نبوت مل گئی، تو اب انجیل کا حکم منسوخ ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہم مانیں گے کہ تورات اپنے زمانے میں اللہ کی کتاب تھی، اس پہ حکم ضروری تھا. انجیل اپنے زمانے میں اللہ کی کتاب تھی، اس کا حکم ضروری تھا. لیکن اب دونوں منسوخ ہو چکی ہیں اور تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں. اب آخری پیغمبر ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن یہ ایک علمی فیصلہ اللہ نے قرآن سے کر دیا
میں عملی فیصلہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اللہ عملی فیصلہ کرے گا، بتائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ بتایا جائے گا کہ آخری پیغمبر برحق تھے، ان پہ ایمان لانا ضروری تھا، لہذا جو ان پہ ایمان لایا آخری پیغمبر کے زمانے میں وہی نجات پائے گا۔ ہاں تورات پہ جو اس زمانے میں ایمان لایا وہ کامیاب ہے، انجیل پہ جو اس زمانے میں ایمان لایا وہ کامیاب ہے، لیکن جب قرآن آ گیا تو دونوں منسوخ ہو گئے۔ دوسری چیز، یہود اور نصارہ اور مشرکین تینوں کا طریقہ تھا کہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے تھے۔ مشرکین مکہ مسجد الحرام سے مسلمانوں کو روکتے تھے، اسی طرح ایک زمانے میں نصارہ ان کے پاس بیت المقدس تھا، وہ بھی دوسروں کو روکتے تھے بیت المقدس سے۔ پھر یہود بھی روکتے ہیں بیت المقدس سے، اور صرف بیت المقدس نہیں ہے، اسلام کا جو مرکز ہے مسجد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اسلامی سلطنت کی بنیاد ہو گئی۔ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھی، اپنے مسجد کی تعمیر کی۔ یہ مسجد عبادت کی جگہ بھی تھی، یہاں جھگڑوں کے فیصلے بھی ہوتے تھے، عدالت بھی ہوتی تھی، یہاں ملک کی اور اسلامی سلطنت کی شورا کا نظام بھی تھا، مشورے بھی ہوتے تھے، یہاں سے لشکر بھی ان کو بھی بھیجا جاتا تھا۔ امور اس سلطنت جتنے ہیں وہ مسجد سے سر انجام پاتے تھے۔ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، مسجد کی نگرانی میں سیاست، مسجد کی نگرانی میں سارے کام، حتیٰ کہ بازار کے لیے بھی جو احکامات جانتے تھے کہ بازار میں یہ حکم ہو یہ حکم ہو، وہ بھی مسجد سے جاتے تھے۔ اب یہ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے۔ دشمنان اسلام مسجد کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کلیسا اور سلطنت کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے کلیسا کے پاس ان کی سلطنت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ کلیسا کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نظام سلطنت کا، ان کی عبادت کا طریقہ ان کے پاس ان کی نظام سلطنت کے، نظام معیشت کے کوئی اصول و ضوابط کوئی۔ اسلام میں تو پورے قانون ہیں، کتابیں کی کتابیں بھری ہیں، نظام زندگی، نکاح طلاق کیسے ہونی ہے یہ اسلام میں احکامات ہیں، خرید و فروخت کیسی ہونی ہے یہ اسلام میں احکامات ہیں، حکومت کیسے کرنی ہے اسلام میں احکامات ہیں، دشمن سے جنگ و صلح کیسے کرنی ہے اسلام میں احکامات ہیں، گھر کی زندگی کیسے ہونی ہے اسلام کے احکامات ہیں، دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں سے کیسے تعلقات استوار کرنے اسلام میں احکامات ہیں، جھگڑوں کے فیصلے کیا ہونے ہیں یہ اسلام میں احکامات ہیں جی۔ اور آپاشی کا نظام، زمینوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، یعنی معدنیات کا نظام، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں احکامات نہ ہوں، اور پوری چیزیں قوانین مرتب ہیں، ہر چیز کے بارے میں موجود۔ اب یہ کوشش بعد میں کی گئی کہ جس طرح عیسائیوں نے کلیسا اور سیاست کو الگ کر لیا، مسلمان بھی کر لیں، ان کی صرف عبادت مسجد تک اور باہر کا نظام سیکولر ہو، جو چاہے اسمبلی قانون بنا دے وہ قانون بن جائے، کثرت رائے سے جو ان کو سمجھ آئے، کبھی فلاں کے حقوق، کبھی فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق، حالانکہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے۔ یہ ہماری مغربی ذہنی غلامی ہے، ہم رائٹس کے نام سے ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ تمام ہیومن رائٹس اللہ نے بتائیں، ان کو تو ابھی آگاہی ہو رہی ہے فلاں رائٹس ہی ہیں، فلاں رائٹس ہی ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ سارا نظام ہوگا، لیکن اب یہ انہوں نے الگ کر دیا، اور ہم نے دنیاوی معاملہ الگ کر لیا، مذہبی معاملہ الگ کر لیا، حالانکہ دین آپ کی دنیا کے تمام معاملات کی سرپرستی کرتا ہے اور نگرانی کرتا ہے۔
مسجدوں کے نظام کو کمزور، پھر مسجد کے نظام کی فعالیت کمزور ہوتی گئی، جو جو مسلمان کمزور پڑتے گئے، مسلمانوں کا مسجد سے رشتہ کمزور ہوتا گیا، حتیٰ کہ ہم نماز اور عبادت کے معاملات میں بھی کمزور ہو گئے۔ مسجد کا جو وقار ہے، مسجد کے نظام کی ایک عظمت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی، اس سے مسلمان نیچے ہوتے جا رہے۔ مسلمانوں کا کام تھا جب تک مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے رہے، وہ سلطنت ان کی بلندی پہ رہی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اور بعد میں تابعین کے زمانے میں جب کوئی نیا شہر آباد کیا جاتا تھا تو اس کے شہر کے جو مرکزی جگہ ہوتی تھی، اس پوری ایک زمین کی اس مرکزی جگہ میں مسجد بنائی جاتی تھی، اور بہت بڑی ایک صحابی ایک شہر آباد کیا، مسجد بنائی، فرمایا ادھر سے تیر پھینکو، جدھر تک تیر جائے، پھر ادھر سے تیر پھینکو، پھر ادھر سے پھینکو، دور دور تک جدھر تک تیر جائے ادھر تک مسجد کا احاطہ بناؤ۔ مسجد کی مرکزی حیثیت۔ اب مسلمانوں نے مسجد کو زندگی کی کم ترین حیثیت دے دی۔ ایک زمانہ تھا ہندوؤں کی لڑائی ہوتی تھی مسلمانوں سے، جب ہندو مسلم رہتے تھے، ہندو شادی ہوتی تھی، ڈھول ڈمکے ہوتے تھے، مسجد کے دروازے پہ کرتے تھے، مسلمان ان کو منع کرتے تھے کہ مسجد کے دروازے پہ ڈھول باجے نہ کرو، اس پہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ تاریخ آپ پڑھ لیں، کتابیں میں آپ کو پرانی کتابوں کے حوالے دے دوں گا، لڑائی ہوتی تھی۔ اب ہندو تو نہیں کرتے، مسلمان خود مسجدوں کے دروازے پہ ڈھول باجے کرتے، دروازوں کی ضرورت نہیں، مسجد کے اندر خود موبائلوں میں گانے چلتے ہیں، دروازوں کی بھی ضرورت نہیں۔ تو مسجدوں کی تعظیم دنوں سے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا مسجد گھر اللہ کا ہے، اس کی تعظیم، مسجد کی تعظیم اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے، میرا کیا گھر ہے، مسجد کی تعظیم تو مجھ پہ بھی ہے، آپ پہ بھی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کی نسبت ہو جائے تو اس کی تعظیم ہے۔ ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر آپ جاتے ہیں، پرائم منسٹر کیا ہے؟ آپ ہم جیسے ایک انسان ہے، وقت و حالات نے اس کو ایک عہدہ دے دیا، اس سے اوپر تو کوئی بات نہیں، آپ سے مختلف انسان نہیں ہے پرائم منسٹر۔ لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر داخل ہو تو آپ کے موبائل دروازے پہ جمع کر لیے جاتے ہیں، جب آپ سر واپس آئیں گے تو آپ کو موبائل ملے گا۔ رب العالمین کا گھر، اس کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ مسجد کے اندر اونچی اونچی گھنٹیاں، مسجد کے اندر اونچی اونچی موبائل پہ باتیں، تعظیم ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مسجد کی بے ادبی کو بڑا گناہ قرار دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ کام میں اس سے بڑا کون ظالم ہے جو مسجدوں سے روکے أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ مسجدیں دو طرح سے اجڑتی ہیں، ایک عمارت سے، دوسری مسجد کی تعلیم و تربیت کے نظام سے۔ مسجد کی آبادی دو طرح سے، مسجد کی ایک ظاہری آبادی ہے، مسجد کی عمارت ہے، مسجد کا نظام ہے۔ مسجد کی جو حقیقی آبادی ہے وہ نمازی ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، ٹریننگ ہے، یہ مسجد کی حقیقی آبادی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی تھی کہ نہیں، لیکن اس مسجد میں تربیت کا ایسا نظام تھا کہ دنیا قیامت تک جو تربیت کا نظام چلے گا اسی مسجد کی ہی برکت ہے، اسی مسجد کی تربیت کی برکت ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں، جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں، بعد میں جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے، مسجد کی تعمیر بھی ہوئی، پھر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہ مسجد کی مزید جو ہے اچھا بنایا گیا، یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ کی ساری چیزیں اچھی ہیں تو مسجد بھی اچھی ہو، مسجد تو اور اچھی ہو۔ تو مسجد ہمارے دو چیزیں ہیں،
مسجد کی آبادیاں، یہ تو فرمایا جو مشرک ہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ مسجد کو اجاڑنا چاہتے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، ان کو مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اگر مسجد کی بے ادبی کریں گے تو مسجد کی بے ادبی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسجد کو اجاڑتا ہے، اجاڑنا معنوی طرح سے ہے، ظاہری، اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے. تو مسجد کا ادب بڑا ضروری ہے. حتیٰ کہ مسجد کے اندر آتے ہوئے بھی ادب بتایا، مسجد کے اندر آتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسجد میں آؤ تو تم مسجد میں آتے ہوئے بھی تمہارے اندر ادب ہو، احترام ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، ان لوگوں کو مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. چنانچہ اس بات کی تعلیم حدیث پاک میں موجود ہے کہ مسجد کے اندر انسان آئے تو اس کے دل کے اندر خوف ہو، اس کے دل کے اندر عاجزی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ مسجد کے اندر آنے میں تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے لیے بتایا کہ اذا ادیتم الصلاۃ فعلیکم السکینہ، جب مسجد میں آؤ تو راستے میں ہی تمہارے اوپر وقار اور سکینہ نازل ہو رہا ہو. تمہاری کیفیت ایسی ہو، مسجد جا رہے، یعنی بازار جانا، دکان جانا، دفتر جانا، گھر جانا اور مسجد جانا، دونوں کے سٹائل مختلف ہیں. مسجد جاتے ہوئے راستے میں ہی تمہارے اندر خوشبو ہونا چاہیے، تو مسجد کے اندر تو اور خوشبو ہوگا. اور فرمایا اذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ جماعت سے دیر ہو رہی ہے تو انہوں نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا مسجد کی طرف. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب مسجد آؤ تو آتے ہوئے راستے میں بھی تمہارے اوپر سکون ہونا چاہیے. اور فرمایا فما ادرکتم فصلوا، جو نماز مل جائے پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، جو نماز رہ جائے، جو رکھتے رہ جائے بعد میں مکمل کر لو، لیکن آتے ہوئے بھی دوڑو نہیں. تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے. تو آتے ہوئے بھی انسان کے اندر اوپر عاجزی، اس کا حکم ہے. اور مسجد کے اندر فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المساجد، جب تم دیکھو کوئی آدمی مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، تم کو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے. کسی کو دیکھے مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تم کو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے. اور جب تم دیکھو مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، فقولوا لا رد اللہ علیہ ضالتک، تم کو اللہ تیری گم شدہ چیز واپس نہ لوٹائے. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. کوئی تجارت شروع کر دے، فرمایا اس آدمی کے لیے منع فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے بددعا تعلیم دی کہ مسجد کی بے ادبی کر رہے ہیں، وہ گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا، میں اللہ تیری چیز کو نہ لوٹائے، اس کو کہو. مسجد کے اندر آتے ہوئے ادب بتایا گیا ہے. اور اسی طرح یہ تو مسجد کے آنے کا ادب ہے، مسجد کے آنے کا ادب ہے. اور پھر مسجد کے اندر کا بھی ادب ہے، مسجد کے اندر کا ادب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر انسان آئے تو کیسے آئے، اور مسجد کے اندر بیٹھے تو کیسے بیٹھے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز لیٹ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز لیٹ کر دی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. لیٹ کری تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز میں آپ کا انتظار کیا. فاحتبس علینا کان قریبا من شطر اللیل، رات کا بڑا حصہ گزر گیا، کافی حصہ گزر گیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا ان الناس قد صلوا ورقدوا، کچھ لوگوں نے تو رات بہت گزر گئی، تھکے ہوئے تھے، نماز پڑھ کے سو گئے، لیکن اے لوگوں وانتم لم تزالوا فی صلاۃ من انتظرتم الصلاۃ، جتنی دیر تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو تم نماز کا ثواب پا رہے ہو، یعنی جتنی دیر تم بیٹھے رہے ہو تمہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام اگر نہیں آتا تو مقتدیوں کو اس کے آنے کا بولے انتظار کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام نے کتنا انتظار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے تمہیں نماز کا ثواب مل رہا۔ ایک مسجد کی جو آج کل بڑی بے ادبی ہو رہی ہے ہمارے یہ پاکستان وغیرہ میں، کیا ہوتا ہے مسجد میں نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، مثلا 8:30 بجے عشاء، اب 8:30 بجے عشاء ہے تو 8:31 ہوں گے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، امام صاحب نہیں ہے۔ بلکہ اب تو ایک اور ہو گیا ہے، یہ جو مسجد میں ڈیجیٹل گھڑیاں لگ گئی ہیں، اس کا کیا ہے کہ مسجد میں ڈیجیٹل گھڑی جب ٹیں کرتی ہے تو 2-3 صفحے کھڑی ہو جاتی ہیں، امام صاحب وضو کر رہے ہوں وہ کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب سنت پڑھ رہے ہوں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، اے لوگوں جب تک مجھے نہ دیکھو کہ میں آ رہا ہوں جماعت کرانے کے لیے، آگے بڑھ رہا ہوں، اس وقت تک کھڑے مت ہو، اس وقت تک کھڑے مت ہو۔ اس کا مطلب ہے گھڑی کی ٹیں ہونے پہ کھڑا نہیں ہونا، امام کے آنے پہ کھڑا ہونا ہے، اور یہ ڈسپلن ہے، جماعت کا ادب ہے، اس میں خشوع ہے۔ جیسے نماز کے اندر آپ امام سے پہلے سر نہیں اٹھاتے، مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جو نماز میں امام سے پہلے سر اٹھائے اس کو ڈرنا چاہیے مبادا اس کا سر گدھے کا نہ بن جائے۔ آپ نے ڈرا ہے، ڈسپلن ہے، بتایا ہے، اور ڈسپلن شدید ہے کہ بالکل سر نہیں اٹھانا، نماز پڑھنے آئے ہو، مسجد میں آئے ہو، لیکن امام سے پیچھے نہیں ہو، آگے نہیں ہونا، منع کر دیا۔ اتنی وحی سنائی کہ امام سے پہلے سر اٹھاؤ گے تو شاید تمہارا سر گدھے کا نہ بن جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، امام صاحب آتے ہیں یہ عام مسجدوں میں، یہاں تو الحمدللہ لوگ پھر بھی سیکھ چکے ہیں، لیکن بہرحال لوگ نئے آتے رہتے ہیں۔ مسئلہ ایک عام پاکستان کا ہے کہ امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہوں لوگ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس امام کا ادب کا اتنا حکم ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھاؤ گے تو گدھے کا سر ہو سکتا ہے، تو وہاں شور شرابہ کرنا، 1-1.5 منٹ اوپر نیچے ہو جائے۔ یہ میں نے جو چارٹ لکھ کے لگایا نا، میں نے دیکھے لوگ آتے ہیں کوئی سیالکوٹ سے آیا ہے، اس کا فوٹو لے رہے ہیں، میں نے اس میں لکھا ہے، لکھ کے لگایا وہ آیت، یہی جو آیت میں نے آج جس کا درس دیا نا، یہ اسی کا ترجمہ میں نے ادھر چارٹ پہ لکھ کے لگایا ہوا کہ مسجد میں عاجزی سے آئے، انسان انکساری سے آئے، بے ادبی نہ کریں۔ شور شرابہ کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں عذاب۔ آیت مت بتایا، مسجد کا ادب ہے۔ اب یہ ایک بڑا المیہ ہو گیا، اور یہ المیہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ چیز سمجھانے کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کیونکہ عرب ممالک کے اندر، سعودیہ اور خلیج کے اندر، میں نے خود دیکھا ہے، اذان کا وقت مقرر ہے، ایک جو محکمہ ہے حکومت ہے اس کی طرف سے ایک اذان کا وقت آتا ہے، اس اذان کے وقت میں ساری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی ہے نا، خلیج میں گئے ہوئے ہیں اور ملکوں، جو اذان کا وقت ہوتا ہے اس میں سب مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت نہیں ناپا تلا ہوا کہ پورے 10 منٹ مسجد میں، آپ کسی مسجد میں آپ چلے جائیں، گھڑیاں لگی ہیں، اوقات نہیں لکھا ہوتا کہ اتنے بجے جماعت ہوگی۔ حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جماعت کا وقت نہیں لکھا ہوتا، اذان کا وقت ہوتا۔
سعودیہ کے اندر باقی مسجدوں میں آپ چلے جائیں، خلیج کے اندر جماعت کا وقت نہیں لکھا ہوگا کہ 8:30 پہ جماعت ہوگی، اذان کا وقت ہوگا، جو وقت ہوگا اس میں اذان ہو جائے گی۔ اب جماعت کا وقت نہیں لکھا ہوتا، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی عشاء کی اذان ہو گئی، اس کے تقریباً 10 منٹ بعد یا بعد میں نے وہاں پوچھا لوگوں سے بھئی جماعت کب ہوگی، ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان ہو گئی تو 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 12 منٹ بعد جماعت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہاں دکانیں بھی لوگ بند کرتے ہیں، دکانیں بھی بند کرتے ہیں، لیکن وہاں بے چین نہیں ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے۔ امام صاحب آئیں گے، ہاں 12 منٹ بعد آئیں، ہاں 13 منٹ بعد آئیں، ہاں 10 منٹ بعد آئیں، اذان کے بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کر رہے ہیں، جب آئیں گے تو جماعت ہو۔ امام صاحب آتے ہیں تو پھر اقامت ہوتی، گھڑی ٹی نہیں ہوتی۔ یہ ادب ہے اصل، یہ منٹوں کی، اب اس کی وجہ سے مسجدوں میں بڑی تلخیاں ہوتی ہیں، اور ایک ایک منٹ کا جو ناپنا ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ امام کا بھی ادب، جماعت کا بھی ادب، اس کے بھی خلاف۔ امام نے وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، کبھی وضو خراب ہو جائے گا۔ یہ ڈائیو تو نہیں ہے نا کہ ڈائیو بس پہ بیٹھے ہو، ڈائیو کا اتنا ٹائم ہے، اب ڈائیو بس والا بس کے اوپر بیٹھ کے وضو توڑ رہا ہے تو اس کو کیا فرق ہے؟ یہاں تو وضو بھی سیٹ کرنا ہے، یہاں تو استنجا بھی ٹھیک کرنا ہے، ہر چیز کا ادب ہے، تو یہ ادب ضروری ہے۔ اب اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو مسجدوں میں، اس لیے اسی طرح دوسری چیز مسجدوں میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے، ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، جو محلوں میں مختلف سیکٹرز میں مسجد بنی ہوئی ہیں، اچھے بھی لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ترتیب ہے جو کسی علاقے میں رہتا ہو، وہ کسی محکمے افسر ہو، سیکٹری ہو، اور کسی بڑے لیول کا افسر رہا ہو، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد مسجد آتا ہے تو اس کو مسجد کا سیکٹری بنا دیتے ہیں، مسجد کا صدر بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی افسری کا مزاج ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے اپنے محکمے میں، ساری بات مان رہے ہوتے ہیں، اب ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر میں تو افسری چلتی نہیں، اب افسری کے مزاج ہوتا ہے، ہم افسری مسجد میں چلاتے ہیں، افسری مسجد میں چلاتے ہیں۔ اب نمازی اس کی افسری نہیں مانتے، نمازی کی افسری مانیں گے؟ صرف اس کی افسری چلتی ہے امام پہ، مؤذن پہ۔ یہ مسجدوں میں علمی ہے، امام کو ڈانٹے گا، مؤذن کو ڈانٹے گا، خادم کو ڈانٹے گا، بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں اس کی تعظیم ہے، اس کی توقیر ہے، اس کا ادب ہے، وہ یہ نہیں کہ، اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے، اس کا تعلق احترام کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ ایک عام مسئلہ ہے، اس پہ بات ہونا، بتانا ضروری ہے۔ مسجدوں میں یہ جماعت کا ڈسپلن خراب ہو رہا ہے، امامت کا ڈسپلن خراب ہو رہا ہے، آداب خراب ہو، لوگوں میں خوشبو۔ اسی طرح پھر مسجد میں لوگ اونچا بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، او جی یہ ہو گیا جی، او جی ایسا کر دو جی، او جی یہ کر دو، اونچا بول، او جی جماعت کا ٹائم ہو گیا جی، او جی امام صاحب کدھر گئے جی، او جی یہ ہو گیا، یعنی عام شور شرابہ ہے، ایک ماحول ہے عجیب، یعنی ادب ہی نہیں۔ ہم نے رمضان میں یہاں ٹائم مقرر کیا، اتنے ٹائم بعد اب جو بندہ نہیں آتا ہے، او جی جماعت نہیں ہو رہی، او جی جماعت نہیں ہو رہی۔ مسجد کا ادب نہیں ہے، آوازیں لگانا شروع کر دینا، شور کرنا شروع کر دینا، نمازیوں پہ تنقید کرنا، یعنی امام پہ کرنا۔ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا ہے، سزا۔ اب امام صاحب ڈانٹے نا کہ جی امام صاحب کے اخلاق نہیں ہیں، حضرت عمر نے اخلاق سکھائے، اخلاق، بد اخلاقوں کو اخلاق سکھانا بھی اخلاق ہے، بد اخلاقوں کو اخلاق سکھانا بھی اخلاق ہے۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا مسجد شریف میں اونچا بول رہا ہے، حضرت عمر نے فرمایا ادھر آؤ، وہ آئے، میں کہاں سے آئے ہو؟ کہاں ہم دور طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا کہ دیہات سے آیا ہے، اس کو مسجد کے ادب کا پتہ نہیں ہے، اس کو سیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے لأوجعتکما، تم دونوں کو میں سزا دیتا، مارتا۔ مسجد میں آواز اونچی کر رہے ہو، حضرت عمر فرما رہے ہیں میں تم کو مارتا، لأوجعتکما، لیکن تم چونکہ دیہات سے آئے ہو، تم نے سیکھنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، مسجد کے اندر خوف، ادب، عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق